السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی بورسا کے لیے جنگل سے امداد لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بلبان دمرل سے کہتا ہے، میں 1000 سال سوچتا تو بھی بورسا میں علاج بیچ کر لوگوں کے دل جیتنے کا خیال نہیں آتا۔ تو دمرل کہتا ہے، تمہارے دماغ میں ایسا خیال کبھی نہیں آئے گا بھائی۔ بلبان غصے سے کہتا ہے، کیا تم عالم ہو اور ہم نہیں جانتے بھائی؟ آگے بڑھتے بڑھتے کنترالی ہاتھ کے اشارے سے قافلے کو روک دیتا ہے۔ وہ کچھ عجیب محسوس کرتے ہیں اور حالات کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں اورحان ایک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسلام میں ملون خاتون وہاں پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا جرگہ ختم ہو گیا تو سوچا تم سے مل لوں۔ تو اورحان کہتا ہے، آپ نے اچھا کیا ماں، میں آپ سے اور بابا سے ملنے آنے والا تھا۔ ملون خاتون کہتی ہیں، تمہارے بابا سلیمان اور قاسم کو شکار پر لے گئے ہیں، ہمیں بچوں کی تربیت اسی وقت کرنی چاہیے جب وہ چھوٹے ہیں۔ وہ جرگے اور شکار کا تجربہ کر کے ان کے اخلاق اور قوانین کے بارے میں اپنے باپ دادا سے سیکھیں گے، وہ بعد میں پھر یہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے۔ اورحان کہتا ہے، لگتا ہے آپ کچھ چھپا رہی ہیں ماں، چلیں بتائیں۔ ملون خاتون کہتی ہیں، فاطمہ اور حلیمہ کے رشتے کے لیے امیدوار ہیں۔ سروحان صاحب اور آئیدین اولو صاحب کی خاتون اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں ہیں، وہ اب آرام کر رہے ہیں۔ جنگل سے کائیوں کا قافلہ آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ بازنطینی ان کے سامنے جال اٹھا دیتے ہیں اور ایک دم جھاڑیوں سے نکل کے ان پہ ہلہ بول دیتے ہیں۔ وہ ظالم گھوڑوں کو بھی چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں، مگر جب بازنطینی سپاہیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو سپاہی ایک دم سے سامان چھوڑ کے بھاگ پڑتے ہیں۔ انہیں بھاگتا ہوا دیکھ کر ایک سپاہی خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، یہ کام بہت آسانی سے ہو گیا، غنیمت اب ہماری ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ سامان کھولتا ہے تو غنیمت نہیں بلکہ موت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ کنترالی عبد الرحمن، بلبان اور دمرل گھوڑا گاڑی سے نکلتے ساتھ ہی ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں آنن فانن کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کسی کی گردن کاٹی جاتی ہے اور کسی کو تلوار گونپی جاتی ہے۔ ہیرستو بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ہی تمام کافر مار دیے جاتے ہیں۔ بلبان کہتا ہے، کون ہیں یہ کتے جو موت کے پیاسے ہیں؟ تو دمرل کہتا ہے، یہ ایزنی کے گورنر کے سپاہی ہوں گے۔ عبد الرحمن کہتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ بدماش کون ہیں؟ دمرل پوچھتا ہے، ہاں لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے یہاں گات لگائی ہے؟ وہ کچھ نہیں بولتا اور کنترالی کہتا ہے، چلو تیار ہو جاؤ، ہمیں جلدی جانا ہوگا۔ ادھر نیلوفر بھی اورحان اور ملون خاتون کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ماں آپ نے خبر بھیجی ہے، خیر ہے؟ تو ملون خاتون کہتی ہے، یہ قبیلہ اور سرداری تم رسم و رواج کی پیروی کیے بغیر نہیں چلا سکتی، یہ جان لو، اس لیے تمہیں اورحان صاحب کے سامنے کہنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اورحان نیلوفر کی جانب دیکھتا ہے تو نیلوفر کہتی ہے، میں قوانین یا رسم و رواج نہیں توڑتی۔ یہ بات اورحان صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ملون خاتون کہتی ہیں، تمہیں حلیمہ اور فاطمہ کی امیدوار پسند نہیں، تم میری بیٹیوں کے دماغ خراب کر رہی ہو۔ نیلوفر کہتی ہے، وہ میری جان سے بڑھ کر ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ پیار کریں اور ان سے کوئی پیار کرے، خوشی سے وہ اپنے گھر میں رہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرنے پہ مجبور ہوں جسے وہ جانتی تک نہیں، اور اس میں غلط کیا ہے؟ اورحان کہتا ہے، نیلوفر میری ماں اس بارے میں ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں ایسے نیک معاملات میں تعصب نہیں کرنا چاہیے، ہم دعوے داروں کو جانتے ہیں، اگر میری بہنیں چاہتی ہیں تو وہ۔ نیلوفر ایک دم سے بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے، اور اگر وہ نہیں چاہتی تو؟ ملون خاتون کہتی ہیں، اورحان صاحب مسئلہ صرف وہ نہیں ہے، اپنے فرائض پر آتے ہیں۔ برسوں سے چرواہوں کی جو تنخواہ میں تم نے اضافہ کیا، اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو نظام برباد ہو جائے گا۔ نیلوفر کہتی ہے، سردیاں سخت ہوں گی، میں نے قحط سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ ملون خاتون غصے سے کہتی ہیں، ہمارے اس قبیلے نے کئی سخت سردیاں دیکھی ہیں، ہم اگر ہر بار ڈر کے خزانہ بانٹتے تو اب کہاں ہوتے؟ کیا ایسا نہیں ہے اورحان صاحب؟ مگر اورحان کہتا ہے، ماں اس معاملے میں نیلوفر خاتون درست ہے، ہماری آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے، ہمیں احتیاط برتنی ہوگی۔ ملون خاتون کہتی ہیں، کیا رزق کے خوف سے آسان راستہ اختیار کرنا اور خزانے میں کمی کا باعث بننا اچھا ہے؟ کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ میں غلط ہوں گی بیٹا۔ باہر سے کراخلیل کی آواز آتی ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں حضور؟ مگر اورحان کہتا ہے، نہیں۔ وہ خواتین سے اجازت لے کے خود ہی خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور نیلوفر ملون خاتون سے کہتی ہے، بلا شبہ ہم نے خزانے سے جو خرچ کیا ہے اسے واپس لائیں گے ماں۔ مگر ملون خاتون کہتی ہیں، یہ قبیلہ یہ کریں گے وہ کریں گے، اس پر ایسے حکومت نہیں ہو سکتی۔ خیمے سے نکلتے ساتھ اورحان ایک گہری سانس لیتا ہے تو خلیل پوچھتا ہے، حضور خیر تو ہے؟ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ جواباً اورحان کہتا ہے، میں اندر ایسی جنگ میں داخل ہوا جو جیت نہیں سکتا تھا خلیل، اب بتاؤ جو میں نے کہا تھا کیا وہ تیار ہے؟ کوئی اس کے بارے میں جانتا تو نہیں ہے نا؟ خلیل کہتا ہے، تدبیر کے لیے آپ کپڑے بدلیں گے حضور، فکر نہ کریں، آپ نے جو خطوط کہے تھے وہ بھی لکھ دیے ہیں، میں انہیں قبیلوں میں بھیج دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان خیمے کی جانب دیکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ بورسا کے سامنے اورحان کے جانباز کھڑے ہوتے ہیں اور ڈول زور زور سے بجائے جا رہے ہوتے ہیں، جن کی آواز سن کے سروز آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ کمانڈر اسے کہتا ہے، جناب ترک۔ سروز غصے سے کہتا ہے، لعنت ہو ترکوں پہ بھی اور تم پہ بھی۔ ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمانڈر خلیل کا بیٹا الیاس ہو سکتا ہے؟ اگر
اگر ہاں تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں بتائیے گا۔ ساروز بلندی پر سے سامنے آتا ہے۔ عبدالرحمن اس سے کہتا ہے جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں وہ اورحان صاحب کے الفاظ ہیں، میری بات غور سے سنو ساروز۔ بھوکا ساروز منہ بناتے ہوئے کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ تو عبدالرحمن کہتا ہے اورحان صاحب نہیں چاہتے کہ تمہاری وجہ سے لوگ تکلیف میں ہوں، ہم اس صورتحال کو روکیں گے۔ پھر سپاہیوں سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی امداد منجنوقوں میں ڈال دیتے ہیں۔ عبدالرحمن ساروز سے مزید کہتا ہے اور اس لیے اورحان بھی اپنے لوگوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ اگلے لمحے منجنوقوں کی رسیاں کاٹ دی جاتی ہیں اور امدادی سامان بورسا کی گلیوں گلیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ساروز ڈر کے مارے چھپ جاتا ہے مگر یہ گولہ نہیں بلکہ امداد ہوتی ہے۔ اسے اس طرح سے ڈرا ہوا دیکھ کر کئی سپاہی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اندر لوگ بھاگتے ہوئے تھیلیوں کے پاس آتے ہیں اور انہیں کھولتے ہیں۔ امداد کے سامان کے ساتھ چٹھیاں رکھی ہوتی ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے میں اورحان سردار ہوں، میں نے آپ یعنی بورسا کے قیمتی لوگوں کی بیماری کے بارے میں سنا ہے اور اس لیے علاج بھیجا ہے۔ میں ہر حالت میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ انصاف کے تحت پیش آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات جان لیں۔ گورنر ساروز امداد روک رہا ہے اور آپ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے، یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے۔ آپ سلامتی سے رہیں۔ کھانا پینا اور علاج دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادھر عبدالرحمن ساروز سے کہتا ہے ہم کئی لوگ ظلم کر کے آباد نہیں ہوتے، ہم لوگوں کے لیے موت نہیں زندگی لائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ پلٹ جاتا ہے۔ ساروز بھی غصے میں آگے بڑھتا ہے۔ گلیوں میں لوگ اپنے لیے سامان اٹھائی رہے ہوتے ہیں کہ ساروز وہاں پہنچتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تم قابل رحم لوگ ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ان غدار لوگوں کے کھیلوں میں نہ پڑو، وہ تمہارے علاج کے بہانے زہر لائے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ نیچے پڑی ہوئی امداد کو لات دے مارتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یہ علاج ہے، علاج ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ساروز زوردار تھپڑ اسے دے مارتا ہے اور کہتا ہے فوجیوں یہ امداد یہاں سے ہٹا دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی لوگوں سے امداد چھیننے اور انہیں دھکیلنے لگ جاتے ہیں۔ ساروز کہتا ہے اورحان میں تم سے اس کی قیمت وصول کروں گا، میں تم سے اس کی قیمت وصول کروں گا۔ جنگل میں اورحان آگے بڑھتا ہوا سیدھا اپنے سپاہیوں تک جا پہنچتا ہے۔ عبدالرحمن اس سے کہتا ہے حضور ہم نے بورسا میں اپنا نشان چھوڑ دیا ہے، لوگوں تک علاج پہنچا دیا ہے۔ اورحان کہتا ہے ہم نے جو کرنا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا، میرا ساروز کے ساتھ حساب کتاب باقی ہے، میرے پیچھے آؤ، ہم بیس بدل کے اناگول کا معائنہ کریں گے، چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں۔ دیدار کہتی ہے آئدن اغلو محمد صاحب کی بیوی خانزادہ، وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم کے ساتھ یہاں آئی تھی، وہ حلیمہ کے لیے آئے ہیں۔ ملون خاتون کہتی ہیں آئدن اوغلو محمد صاحب نے درمیان قبیلے سے علیحدگی اختیار کی، کیا تم جانتی تھی گونجا؟ گونجا کہتی ہے میں بہت پہلے سے جانتی ہوں ماں، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی، خاندان قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دیدار کہتی ہے آئدن اوغلو اپنی زبان کے پکے ہیں، ہم نے انہیں یہاں تک لانے کے لیے بڑی کوشش کی، یہ حلیمہ کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ نیلوفر کہتی ہے آپ کیسے جانتی ہیں کہ یہ خیر کا باعث ہوگا؟ دیدار خاتون کون زبان کا پکا ہے اور کون صاف دل کا مالک ہے، اس طرح دیکھنے سے پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ ملون خاتون غصے سے کہتی ہیں نیلوفر خاتون بیٹی میری ہے تو بات بھی میری چلے گی، دوسرا کون ہے؟ اراز۔ تو خاتمہ اراز کہتی ہے ساروحان صاحب کی بیوی گلندم خاتون، وہ بڑے بیٹے کے ساتھ آئی تھی، یقیناً وہ فاطمہ خاتون کی طلب ظاہر کریں گی۔ دیدار ایک دم سے کہتی ہے فاطمہ خاتون؟ لیکن کیسے؟ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھی۔ ملون خاتون سے کہتی ہیں تم حیران کیوں ہو دیدار؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ فاطمہ کے لیے بھی کوئی طلبگار ہو؟ دیدار کہتی ہے ایسا نہیں ہے، وہ حلیمہ کہتے رہے، مگر اراز کہتی ہے نہیں، وہ جب سے یہاں آئی ہیں وہ فاطمہ خاتون کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، اس لیے میں خواتین وہاں جاتی ہیں، انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے اور وہ سب بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہے ملون خاتون ہم نے سب سے مل لیا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک آپ کی بیٹیوں کو نہیں دیکھا۔ ملون خاتون کہتی ہیں میری بیٹیاں قبیلے کی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہیں، جب وہ انہیں مکمل کریں گی تو آ جائیں گی۔ وہ خاتون کہتی ہے ہم انتظار کریں گے ملون خاتون، محنتی خواتین سب سے پہلے اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں۔ مگر دوسری کہتی ہے وہ آ جائیں، ہم ان کو دیکھنے کے لیے بہت دور سے آئے ہیں۔ خواتین انہیں مشروب پیش کرنے لگ جاتی ہیں اور دیدار آہستگی سے ملون خاتون سے کہتی ہے یہ بہت بے مروت ہے، فاطمہ کے لیے اچھی ساس بالکل نہیں بن سکتی۔ ملون خاتون اراز کو بلاتی ہیں اور اس کے کان میں کہتی ہیں فاطمہ کے آنے کے بعد لڑکیوں کو ڈھونڈ کر یہاں لے آؤ، ان سے کہو کہ مناسب کپڑے پہنے اور یہاں پہ آ جائیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والا آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔